بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، آپ تشریف لائے۔ آج بات شروع کرنے سے پہلے میں نے اور اعجاز شفیع صاحب نے بات کرنی تھی کسانوں کے متعلق، لیکن کل جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور کسانوں کے بچے ہی جو کہ فوجی ہیں شہید ہوئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے بات ہم اس افسوسناک واقعے پر کر لیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے۔ پچھلے کئی سال سے جعفر ایکسپریس پر بار بار حملے ہوتے ہیں اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کو اس بات کی خبر ہے کہ عید پر پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے جو فوجی جوان کوئٹہ میں ہوتے ہیں انہوں نے آنا ہوتا ہے۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، لیکن اس وقت پورے پنجاب میں کوئی ڈویژن ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ان فوجیوں کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ ہر ڈویژن سے بچے نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ ہم اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور کسانوں کی طرف سے ہم یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں کہ فوجی ہو یا پاکستانی، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، کسان دہشت گردی کے خلاف اپنی فوج کے ساتھ کھڑے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے سیکورٹی اداروں کو اس پر خاص توجہ دینی چاہیے، اور جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، یہ جہاں پر جو سیکورٹی لیپس ہوا ہے اس پر ذمہ داروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب ہم یہ کہیں کہ یہ فطرت ہندوستان ہے اور یہ خارجی ہیں، اور یہ ہے جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ عید کے موقع پر جو فوجی جوان پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئیں گے ان پر حملہ ہو سکتا ہے، اور اس پر توجہ پوری طرح سے توجہ نہ دینا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیکورٹی لیپس ہے اور اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور گندم کے ساتھ جس طرح سے کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعجاز شفیع صاحب اس پر پوری روشنی ڈالیں گے، اور جو آنے والا آٹے کا بحران ہے اس پر توجہ مبذول کرائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی آپ سب دوستوں کا۔ آج کی پریس کانفرنس کے ہمارے 3 ایجنڈے تھے جی، ایک تو گندم کا بحران، اور دوسرا زراعت کی تباہی، اور تیسرا تھا ملکی تاریخ کی بلند ترین مہنگائی۔ اس سے پہلے میجر غلام سرور صاحب نے جو انتہائی اہم مسئلہ تھا جو ہماری سیکورٹیز پہ اور جو ہمارے بے گناہ بھائی شہید ہوئے ان پہ بات کی، جو کہ بہت ضروری تھی۔ تو اب میں پہلے ایجنڈے کی طرف آؤں گا، گندم کا بحران۔ دیکھیں، گندم جو ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر فوڈ سیکورٹی کی ضامن ہوتی ہے، اور یہاں پر پنجاب کے اندر یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو ہماری نئی محترمہ آئی ہیں جب سے، میں وہیں سے شروع کروں گا کہ 2024 میں جب یہ آئی اس نے کہا جی کہ میں گندم کا ایک ایک دانہ خریدوں گی، اور اس وقت حکومت نے ریٹ اناؤنس کیا 3900 روپے فی من، اور ان کے منسٹر وہاں ہاؤس کے اندر کہتے رہے کہ جی ہم 12 بوریاں دیں گے، 6 بوریاں دیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سال بھی ایک دانہ نہیں خریدا غریب کاشتکار سے۔ وہ سال گزر گیا، غریب کاشتکار نے اس سال 2800 روپے من دی۔ وہ حکومت کی نالاکی اور نہلی تھی پہلا سال۔ اچھا جی، دوسرا سال آ گیا 2025 میں اس میڈم اور اس کی نالائق جو کیبنٹ ہے اس نے کہا جی ہم نے ایک نیا فارمولہ انٹروڈیوس کیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی آپ نے سپورٹنگ پرائس نہیں دینی،
وہ بھائی آئی ایم ایف کو صرف غریب کاشتکار ہی نظر آتا ہے, آئی ایم ایف کو باقی چیزیں نظر نہیں آتی. اچھا کیا دیا جی کہ EWR الیکٹرک ویئر ہاؤس ریسیپٹ, جی ہم اس کے تھرو خریدیں گے, کاشتکار اپنی گندم وہاں سٹور کرے گا, اس کو 40% پیسے موقع پہ دیے جائیں گے, باقی بعد میں اس کو دیے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی ان کی پالیسی ناکام ترین پالیسی تھی, اور اس کے تھرو بھی کوئی ایک گندم کا دانہ نہیں خریدا گیا. یعنی کہ 2024 کی فوڈ پالیسی ناکام, 2025 کی ناکام, اور 2026 آ گیا. 2026 میں اس محترمہ نے اور اس نلیک نہل فارم 47 کی حکومت نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی پرائیویٹ کمپنیاں خریدیں گی, ایگریگیٹر خریدیں گے گندم ہم نہیں خریدیں گے, اور اس کا ریٹ تعین کر دیا گیا 3500 روپے فی من. جو ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا کہ 3200 روپے فی من غریب کاشتکار کی پیداواری لاگت ہے, اور یہ لاگت جہاں بھی چلے جائیں, یہ ان کا محکمہ بھی خود کہتا ہے جس طرح مرضی اس کا فرانزک آڈٹ کروا لیں یہ لوگ, اور اس کی پیداواری لاگت یہ آتی ہے. اس کے بعد جنگ پوری دنیا میں ہے, لیکن نلیک نہل ٹولے نے جو فارم 47 کی حکومت ہے, اس نے جس ملک کے اندر جنگ ہے وہاں پیٹرولیم مصنوعات نہیں بڑھی, وہاں مہنگائی نہیں ہوئی, ساری مہنگائی پاکستان کے اندر ہے, نہ انڈیا کے اندر ہے, نہ بنگلہ دیش کے اندر ہے, نہ افغانستان میں ہے, نہ کہیں اور ہے. ان ظالموں نے, ظالم حکمرانوں نے کیا کیا کہ ڈیزل کی قیمت 520 روپے کر دی, جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی. اور وہ وقت تھا جس وقت کاشتکار نے کٹائی کرنی تھی گندم کی, اس وقت ڈیزل کی قیمتیں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچا دیں. اور وجہ کیا تھی کہ ان کی عیاشیاں اور ان کے عللے تللے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لیوی ٹیکس لگائے گئے, اور لیوی ٹیکس کا سارا بوجھ غریب کاشتکار اور غریب عوام کے اوپر آیا. اور وہ پیداواری لاگت جو تھی وہ چلی گئی 4000 روپے فی من پہ, کیونکہ تھریشر میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے, ٹریکٹر میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے, اور ٹرانسپورٹیشن میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے. اچھا اس میں کمی کیا کی جی 70 روپے, آج بھی ڈیزل کی قیمت 402 روپے لیٹر ہے. 4000 روپے پیداواری لاگت, اور انہوں نے 3500 روپیہ دیا. سب سے بڑا دشمنی یہ کی, اور یہ جو پالیسی دی گئی تھی گندم کی, ویٹ پالیسی 2026, وہ بھی آج بری طرح ناکام ہوئی ہے. آج وہ 11 کمپنیوں نے 30 لاکھ ٹن گندم خریدنی تھی, 30 لاکھ ٹن, جو اسٹریٹجیکل ریزرو کے لیے ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ساری گندم ختم ہو چکی ہے, اور 30 لاکھ ٹن خریدنی تھی. اور کیا ان کا میکانزم اتنا کمپلیکیٹڈ تھا, اتنا مشکل تھا کہ عام کاشتکار وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. پہلے 400 گودام ہوتے تھے پنجاب میں, اب صرف پورے پنجاب کے اندر 91 سٹوریج گودام تھے جہاں گندم خریدی جانی تھی. آپ اندازہ کریں کہ ایک غریب کاشتکار 100 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر دور اپنی گندم لے جا کر کس طرح وہ فروخت کرتا. ہوا یہ کہ وہ گندم جو غریب کاشتکار سے جو وقت تھا, اس وقت یہ نلیک نہل حکومت کی جو پالیسی تھی, اس وقت یہ پالیسی اناؤنس ہو رہی تھی, اس وقت گندم کی کٹائی مکمل ہو گئی تھی, اس وقت یہ کر رہے تھے اپنا رجسٹریشن. تو کاشتکار نے اپنی گندم 2800-3000 روپے فی من کے حساب سے فروخت کی. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں ایک ذمہ داری سے آپ کو یہ فگر دے رہا ہوں. آپ چلے جائیں جنوبی پنجاب میں, کیونکہ سب سے زیادہ گندم کی کاشت جنوبی پنجاب میں ہوتی ہے. جنوبی پنجاب میں گندم کی کٹائی مئی کے مڈ اور اینڈ تک مکمل ہو گئی تھی, اور ان کی پالیسی ابھی شروع ہوئی تھی. 2800-3000 میں گندم فروخت کر دی,
اس کے بعد مارکیٹ کے اندر مافیا آ گیا، آڑتیا آ گیا، آڑتیا اور مافیا نے غریب کاشتکار کا قتل کیا، احتسال کیا، معاشی قتل کیا، اس کا احتسال کیا، اور یہ حکومت، نالیک حکومت نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا۔ اچھا دیکھیں، ایک طرف حکومت کہتی ہے جی کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا جی کہ ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ گندم اور گنے کی قیمت کو ڈی ریگولیٹ کریں، اس کو آپ نے سپورٹنگ پرائز نہیں دینی۔ جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے تو میرا غریب کاشتکار کا حق ہے کہ وہ گندم اپنے پاس رکھے، جتنی مرضی سٹور کرے، وہ گندم رحیم یار فروخت کرے، ساہیوال کرے، لاہور کرے۔ آپ ڈی ریگولیٹ کر دیا، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس میں مداخلت کریں۔ اگر ریگولیٹ ہے تو اس میں مداخلت کرنا بنتی ہے کہ اگر ریٹ کم ہے تو گورنمنٹ اس میں انوالو ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو اس میں نکل جائے گی۔ جب ڈی ریگولیٹ کر دیا تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس میں مداخلت کریں، کیونکہ نالیکی اور نہلی ہے، کاشتکار کا احتسال کرنا ہے، کاشتکار کا معاشی قتل کرنا ہے، کاشتکار سے دشمنی لینی ہے۔ تو اس لیے ان نالیکوں نے مارکیٹ، کیونکہ ان کی جو کمپنیاں تھیں وہ تو ان کو بینکوں نے پیسے نہیں دیے تھے، کمپنیوں کی ساری تفصیل ایک دن میں نے بتا دی تھی، اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمپنیوں نے آج تک، میں آپ کو پھر ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ کمپنیوں نے 30 لاکھ ٹن سے اپنا ٹارگٹ کر دیا 10 لاکھ ٹن، اور آج کی تاریخ تک آپ جائیں، میں چیلنج کرتا ہوں ان فارم 47 کی حکومت کو، آج کی تاریخ تک صرف اور صرف 1 سے 1.25 لاکھ ٹن گندم خرید کی گئی ہے۔ آج کی تاریخ تک 30 لاکھ ٹن سے 10 لاکھ ٹن، 10 لاکھ ٹن کے اندر بھی آج جون آنے والا ہے، اور صرف گندم کی جو خریداری ان کے سینٹروں پہ ہوئی ہے وہ صرف 1,10,15,000 ٹن ہے۔ او بھائی، آپ کس طرح یہ کریں گے؟ کس طرح یہ ملک چلے گا؟ کل کو خدا نخواستہ طوفان آ جاتے ہیں، جنگ آ جاتی ہے، کوئی اور ایشو آ جاتا ہے، تو آپ کے ملک میں آپ کے پاس کہاں سے گندم ہوگی؟ ہاں، ایک کام کیا انہوں نے کہ غریب کاشتکار کے اوپر پھر ان کے گھروں میں پیرا فورس کے چھاپے مار رہے ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ ان کے گھروں سے گندم، جیسے گندم کے مالک وہ ہیں اور زبردستی اور ان کے ساتھ جبر سے ان کے گھروں سے گندم اٹھائی جا رہی ہے۔ بھئی جب آپ ان کو سپورٹ نہیں کرنی تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ مامے ہیں کہ گندم اٹھائیں؟ آپ کون ہیں گندم اٹھانے والے؟ تو انہوں کنے حق دیتا کہ تسی اس غریب کاشتکار دے گھر جا کے پولیس پہ جو پیرا فورس پہ جو تے انہوں نے جا کے تنگ کرو۔ عرض یہ ہے کہ یہ فیل ترین پالیسی تھی، یہ بالکل ان کی فلاپ ہو گئی ہے، اور اب کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں سے گندم کٹھی کر کے، ایک رپورٹ آئی ہے کہ جتنی گندم انہوں نے چھاپے مار کے کٹھی کی ہے اس سے کوئی 5% بھی ان کے سینٹروں پہ ان کو نہیں ملی، یعنی کہ گندم چھاپے مار کے زیادہ کٹھی کر لی ہے، سینٹروں پہ لوگ نہیں دینے جا رہے۔ اگر گندم وافر تھی تو لوگ جاتے سینٹروں پہ، اگر کاشتکار کو آپ سہولت دیتے تو جاتے لوگ اپنے ادھر جا کے آپ کے سینٹروں پہ، بے شک ان کی پیداواری لاگت سے کم قیمت تھی تو وہ وہاں جا کے دیتے، کیونکہ آپ کی پالیسی ناکام پالیسی تھی، اس لیے آج کی تاریخ تک آپ کو صرف 1 لاکھ ٹن، 1,10,15,000 ٹن گندم ملی ہے۔ اور باقی اب کیا کریں گے؟ اب کریں گے یہ کہ کیونکہ گندم کا شارٹ فال ہے، گندم اب مافیا کے پاس چلی گئی ہے، اب امپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ 12% گندم کم ہوئی ہے، جس سے 42 لاکھ، ایک ذمہ دارانہ طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 42 لاکھ ٹن ان کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی۔ اگر گندم یہ امپورٹ نہیں کریں گے تو ملک کے اندر قحط آ جائے گا، ملک کے اندر فوڈ سیکورٹی ہو جائے گی۔ یا دوسرا یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ اپنا پاسکو کے پاس گندم پڑی ہے، 3 سال پرانی گندم، 3 سال پرانی گندم پاسکو کے پاس پڑی ہے، جو خراب گندم ہے، جو نکارا گندم ہے، جو بیکار گندم ہے، وہ خریدنے جا رہے ہیں۔ اور وہ گندم وہ ہے کہ وہ جانور بھی نہیں کھائیں گے، یہ گندم خریدیں گے وہ، اور پھر زبردستی فلور ملوں کو دیں گے، پھر زبردستی بیکریوں کو دیں گے،
اور وہ گندم اور وہ سب اسٹینڈرڈ آٹا جو ہے وہ ہمارے غریب کاشتکار کو کھانے کے دیں گے؟ بھئی آپ خدا کا خوف کریں، آپ اس زرعی صوبے کو محترمہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں؟ کیوں غریب کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ کیوں آپ نے روٹی کو اپنی ضد بنا لیا ہے؟ اور بھئی روٹی کو اپنی ضد بنایا ہے تو پٹرول کی قیمتیں دیکھیں، ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں، دوائیوں کی قیمتیں دیکھیں، سبزیوں کی قیمتیں دیکھیں، آپ غریب کاشتکار کے اسکول کے بچوں کی جو فیسیں ہیں وہ دیکھیں، وہ آسمانوں پہ ہیں، اور آپ ایک ضد بنا کے بیٹھی ہیں کہ روٹی، اور روٹی پھر کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ نے غریب کو بھی مار دیا اور آپ نے کاشتکار کو بھی مار دیا۔ کیسے نالیک نہل آپ حکمران ہیں۔ یہاں پر ایک میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ انہوں نے اس پنجاب کے اوپر اس مسلم لیگ کی حکومت کب سے چل رہی ہے؟ پنجاب 1982 میں پہلی دفعہ میاں نواز شریف جو تھا وہ فینانس منسٹر تھا۔ آج 44 سال کے بعد اس کی بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، یعنی کہ پنجاب میں مسلم لیگ نے 7 بار اقتدار میں آئی ہے اور مرکز میں 5 مرتبہ آئی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں 7 بار انہوں نے اقتدار لیا ہے آج کی ڈیٹ تک، اور وہ مرکز میں 4 بار، اور اب بھی آپ تجربے پہ تجربے کر رہی ہیں۔ کیا آپ کا والد نالیک تھا، نہل تھا؟ کیا آپ کا چچا نالیک تھا، نہل تھا کہ وہ سپورٹنگ پرائز دیتے تھے؟ انہوں نے اگر اس وقت کچھ کنٹرول تھا تو آپ کے حکومتیں جو ہیں، جب بھی اسمبلی میں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی وجہ سے۔ او بھائی 7 بار آپ پنجاب میں برسر اقتدار رہے ہیں اور ہیں، 4 بار آپ وہاں رہے ہیں اپنا قومی اسمبلی میں، نیشنل حکومت میں، تو عمران خان تو صرف 3 سال رہا ہے اور سارا قصور آپ کہتے ہیں کہ ذمہ دار عمران خان ہے۔ یہ ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، اگر عمران خان کے دور کو دیکھا جائے تو اس وقت گندم کی قیمت جو تھی 3900 روپے 4000 روپے فی من تھی، اور روٹی کی قیمت 9 روپے روٹی تھی۔ آپ سارا میڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ اس وقت روٹی کی قیمت 9 روپے تھی۔ اس وقت جو زراعت کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا وہ 6.4 تھا، اور آج ایگریکلچر گروتھ ریٹ جو ہے 1.2 ہے، مائنس میں ہے۔ تو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے صوبے کو، کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنی زراعت کو؟ اور یہ زراعت میں گندم، یہاں پر لاسٹ ٹائم بھی کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس صرف ایک گندم ہی ہے۔ بھئی گندم ہی سب سے اہم ایشو ہے، گندم ہی خوراک ہے، گندم ہی کاشتکار کے لیے اس کی اگلی فصلوں کا انجن ہوتا ہے۔ گندم سے ہی اس نے اپنی فصلوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اگلی فصلوں کے بیج لینے ہوتے ہیں، اگلی فصلوں کے اس نے کھادیں لینی ہوتی ہیں، اگلی فصلوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اور نہ آج گندم کنٹرول میں ہے، نہ آج آٹا کنٹرول میں ہے، اور ان کے وزیر اور مشیر اور خود جو چیف منسٹر ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگلے دن ان کی پریس کانفرنس کی ہے منسٹر انفارمیشن نے، اس نے کہا جی کاشتکار خوشحال ہے۔ اوہ محترمہ، کہاں کاشتکار کی تو آپ نے جسم سے خون بھی نچوڑ لیا ہے، گوشت بھی نچوڑ لیا ہے، اب صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے کاشتکار۔ اس کو تو آپ نے ایک باعزت شعبہ ہوتا تھا، وہ نہ اب پروفیٹیبل ہے نہ عزت دار رہ گیا ہے، کیونکہ اب وہ کاشتکار اپنے گھر کا سامان بیچنے پہ مجبور ہو گیا ہے، اب وہ کاشتکار اپنے زمینیں بیچنے پہ مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اپنا ایک سفید پوشی، جو ایک کاشتکاری ہے جو محب وطن ہے، اور اس محب وطن کے ساتھ بھی آپ نے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ وہ بچوں کا سامان بچوں کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتا۔ آج وہ بچوں کی دوائی لینے کے لیے مجبور ہے، آج اس کے لیے اس کے اوپر اس کی اپنی زمین تنگ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے پیداواری اخراجات اتنے ہیں۔ اس کے لیے آج دیکھیں کہ ڈی اے پی کی قیمت 16,000 سے اوپر چلی گئی ہے، یوریا کی قیمت 5,000 ہے، ڈیزل کے ریٹ 4,000 ہیں، اور جو اس کے آؤٹ پٹ ہے وہ گندم کی قیمت اب 3700 روپے اس وقت ہوئی ہے یا 4,000۔ اب کہاں ہے حکومت؟ لاہور کے اندر 4500 روپے من گندم فروخت ہو رہی ہے، کہاں ہے چیف منسٹر، کہاں ہے اس کی کیبنٹ؟
اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ پیسے غریب کاشتکار کی جیب میں جانے چاہیے تھے، بجائے یہ پیسے جا رہے ہیں ان حکومتی گنڈوں کی جیب میں، ان حکومتی جو ہیں اپنا مافیا کی جیب میں جا رہے ہیں۔ آج وہ گندم جو ہے 2800 3000 والی 4500 روپے، اور میں دوبارہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگلے 2 ماہ بعد یہ گندم کی ایک قیمت 6000 روپے فی من ہوگی۔ تو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ اب اس کے ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ آج ایک نئی انسٹرکشن دی ہے ڈی جی جو ہے فوڈ، کیا نام ہے اس کا، امجد حفیظ، اس نے کہا ہے جی کہ جس سینٹر پر گندم نہیں آئے گی، گندم کی ٹرالی نہیں آئے گی، اس سینٹر کے انچارج کو چارج شیٹ کیا جائے گا۔ یار وہ خدا کا خوف کریں، آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ محکمہ فوڈ نے تو آپ کی کمپنیوں کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، گندم نہیں خریدنی تھی۔ گندم آپ کو عوام نہیں دے رہی، کاشتکار نہیں دے رہا، مافیا نہیں دے رہا، آپ اس کا نزلہ جو ہے ان ملازمین پہ نکال رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے کہ اگر گندم امپورٹ کی۔ اس کے ساتھ آگے آ جائیں، کپاس پہ آ جائیں۔ ایک وقت تھا کہ کپاس ہم سب سے ہماری جو مین کراپ ہوتی تھی جس سے ہمیں زر مبادلہ آتا تھا وہ کاٹن تھی، اور کاٹن کے ریٹ، کاٹن اس وقت اس کی ییلڈ ہوتی تھی 1,30,35,000 بیلز، اور آج ان نلیک، نہل اور فارم 47 کی یہ حکومت کا تسلسل تو وہی چلا آ رہا ہے نا جو 85 سے ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ساتواں دور ہے ان کا۔ تو آج جو کاٹن ہے، کاٹن کی ہماری ایسٹیمیٹڈ ٹارگٹ تھے 55 لاکھ گاٹ، 55 لاکھ گاٹ، اور ہمیں جو کپاس کتنی ہماری ہوئی ہے 26 لاکھ بیل ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 51% ہماری جو ہے کاٹن کم پیداوار ہوئی ہے، اور کم پیداوار ہوئی ہے تو ہمیں کم از کم اپنی ملکی ضرورت، ایک وقت تھا کہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے کپاس، اور آج ہم امپورٹ کرنے اپنی ملکی ضرورت کے لیے ہمیں 70 لاکھ بیل جو ہے امپورٹ کرنی پڑے گی، اور اربوں ڈالر وہاں دینے پڑیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ہمارا زرعی ملک ہے اور اس کے یہ حالات ہیں۔ اس کے ساتھ آگے چلیں، گنا، یہ وہ کراپس ہیں جو میجر کراپ ہیں ہمارے پنجاب کی۔ شوگر مل مافیا، یہ کپاس کا جو برا حال کیوں ہوا ہے اس کی وجوہات بھی سن لیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ریسرچ نہیں ہوئی، ناقص بیج دیے گئے ہیں، کوئی ایسے بیج نہیں ہیں جو موسمی حالات کے مطابق ان کی پیداوار ییلڈ آئے۔ پچھلے 10-15 سال سے کوئی ریسرچ کر کے نیا بیج نہیں آیا۔ بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت ہے کپاس کی کم پیداوار ہونے کی دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حکومتی عدم توجہ ہے۔ چوتھا سب سے مین جو ہے کہ کاٹن ایریاز کے اندر شوگر مل مافیا نے شوگر ملیں لگا لی ہیں۔ پچھلے دنوں میڈم چیف منسٹر نے کہا جی کہ میں بہاولپور زون کو کاٹن ویلی بناؤں گی، لیکن میڈم کو شاید یہ پتہ نہیں ہے، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں پالیسی بناتی ہیں بیوروکریسی کے ساتھ مل کے، کہ بہاولپور ڈویژن میں پاکستان کی سب سے زیادہ شوگر ملیں بہاولپور ڈویژن میں 11 شوگر ملیں ہیں۔ جس ڈویژن میں 11 شوگر ملیں ہیں اس ڈویژن کو آپ کس طرح کاٹن ویلی بنائیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ صرف ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنی چیزیں چلانی ہیں اور نہیں کرنا، اپنے شاہی اخراجات کم نہیں کرنے، اس ملک کی غریب عوام کا نہیں سوچنا، اس ملک کے غریب کاشتکار کا نہیں سوچنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ باکو گئی ہیں اپنا، کیونکہ جہاز 11 ارب کے جہاز کے اوپر IMF کو کوئی اعتراض نہیں ہے، باکو محترمہ گئی ہیں پورے جاہو جلال کے ساتھ، پورے ٹبر کے ساتھ، اور صرف پنجاب نہیں کیا، باقی صوبے بھی گئے ہیں۔ سندھ میں ایک افسر کو بھیجا ہے، سندھ حکومت نے سندھ میں ایک افسر کو بھیجا ہے، اور پنجاب میں محترمہ شہزادی مریم نواز صاحبہ پورے جاہو جلال میں اپنا پورا ٹبر، پوری کیبنٹ لے کے جہاز میں گئی ہیں، اور وہاں تندور پہ روٹیاں نکالتی اور بناتی رہی ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ آپ غریب کے خون پسینے کی کمائی کے پیسے سے آپ عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے کہ آپ کس لیے گئی ہیں وہاں؟
اگر جو کام آپ کرنے گئی ہیں، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ زوم میٹنگ پہ بھی بیٹھ کے کر سکتی تھی. اور دوسرے جو چچا صاحب ہیں وہ چائنا پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیان دے رہے ہیں کہ جی ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے. آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، دیانتداری سے بتائیں کہ آج ملک کے اندر جتنی مہنگائی ہے، جتنی بے روزگاری ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہے، کبھی سوچی تھی کہ جتنی مہنگائی آج اس دور میں ہے؟ اور وہ مہنگائی کیوں ہے؟ وہ مہنگائی ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے. دنیا کے اندر مہنگائی نہیں ہے. انڈیا نے 10 سالوں میں صرف 3 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے. یہاں ہر روز بڑھا رہے ہیں. یہاں لیوی آپ نے 170 روپے کر دی ہے. یہاں آپ کا وزیر کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں ٹیکس کٹھے نہیں ہو رہے تو ہم نے لیوی کے تھرو ٹیکس کٹھے کیے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک لینڈ کروزر والا بھی 1 لیٹر پیٹرول پہ 140 روپے لیوی دیتا ہے اور ایک غریب موٹر سائیکل والا بھی 140 روپے لیوی دیتا ہے. آپ ملک کو کس تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ ہماری معیشت اسی طرح چلتی رہی تو ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جائیں گے. دنیا ساری کے اندر ہمارے سارے ملکوں کے اندر نہ اس طرح کی مہنگائی ہے، نہ اس طرح کے پیٹرول ڈیزل کے ریٹس ہیں. ہاں اب دیکھیں کہ ہماری دوسری فصلیں جو ہیں، ہماری مکئی کی ایکسپورٹ جو تھی وہ 70% کم ہو گئی. ہمارے فروٹ سبزیات کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 40% کم ہو گئی ہے. ہمارے آلو کا کاشتکار جو تھا وہ تباہ ہو گیا، وہ ذہنی مریض بن گیا ہے. آپ نے اس کے لیے صرف گا گے گی کیا ہے، آپ نے اس کے لیے عملی کام کوئی نہیں کیا. کیونکہ اگر پنجاب میں آپ بیٹھی ہیں تو وفاق میں آپ کا چچا بیٹھا ہے اور چچے کو آپ لیٹر لکھ رہی ہیں. آپ جا کے کہہ کے اس کو امیجیٹ ان کو ریلیف کیوں نہیں دیا؟ جہاز لینا ہو تو آپ کو فوری آپ لے لیتے ہیں، بغیر ٹینڈرز کے لے لیتے ہیں. آپ نے بیوروکریسی کو گاڑیاں دینی ہو آپ فوری خرید لیتے ہیں. آپ نے اگر سبسڈیز دینی ہو تو آپ فوری اربوں روپے کی دے دیتے ہیں، جس کا غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ماں سوائے کرپشن کے. ماں سوائے کرپشن کے غریب کو سبسڈی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو خدارا ہمیں ہمارے غریب کاشتکار کو سبسڈی نہیں چاہیے. ہمیں سبسڈی سے خراج نہ دیں، نہ ہم خراج چاہتے ہیں. ہم عزت دار ایک پیشہ ہے جو کاشتکاری ہے، اس کو اتنا کم ظرف نہ کریں. ہمیں ہماری پیداواری لاگت پوری دیں، ہمیں ہماری پیداواری لاگت پہ 20% پرافٹ دیں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. آپ کے پاس سسٹم ہے، آپ ہماری وہ کروائیں، اپنا فرانز کارڈٹ کرائیں. ہم تو کہتے ہیں ہمارا فرانز کارڈٹ کرائیں. ہاں اب ہم پرپوزل بھی دیتے ہیں، ہم نے پہلے بھی دی ہیں، اب بھی دیتے ہیں اس نالیک نہل حکومت کو کہ خدارا اب بھی آپ ہوش کے ناخن لیں. میں کہتا ہوں کہ آج حکومت کو چاہیے کہ فوری زرعی ایمرجنسی کا نفاذ کریں، فوری طور پر زرعی ایمرجنسی کا نفاذ کریں اور ایک آزاد کراپ کمیشن بنایا جائے جو ساری کراپس کا انالیسس کرے. اور دوسرا کراپ زوننگ کی جائے، زون بنائے جائیں کہ یہ زون کاٹن زون ہے، یہ ویٹ زون ہے، یہ رائس زون ہے، یہ پٹاٹو زون ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی آلات پر جتنے ٹیکس ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. کھادوں، زرعی ادویات، بیج وغیرہ پر ہر قسم کے سیل ٹیکس اور دوسرے ٹیکس کا خاتمہ کر کے کاشتکار کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا، میں ابھی آج سن رہا تھا ایک ویلاگ، یہ ہمارے دشمن ہمسایہ ملک کے ایک وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے کاشتکار کے لیے 500 یونٹ تو پوری عوام کو، 90% عوام کو ہم فری دے رہے ہیں. اور کاشتکار کو ہم سارا دن فری ٹیوبویل دیتے ہیں، فری بجلی دیتے ہیں. رات کو نہیں دیتے، دن کو دیتے ہیں. دن کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کو بھی عزت دار سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سرکاری ملازم صبح 9 بجے سے 5 بجے کام کرتا ہے تو ہمارا کاشتکار بھی باعزت شخص ہے، اس کو بھی دن کو صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک بجلی ملنی چاہیے فری. اس کو کیوں رات کو بجلی دیں؟ اور یہاں پر بجلی کے جو ریٹ تھے، جو زرعی ریٹ تھا 5 روپے یونٹ، آج اس کی کاسٹ جو ہے آپ نے 50 روپے یونٹ کر دی ہے.
تو یہ آج یہ دوسرا ٹاپک جو زراعت کی تباہی ہے، یہ دونوں میں نے بتا دیا. اب ہم مہنگائی کی طرف چلتے ہیں. مہنگائی کے حالات، مریم نواز صاحبہ نے کہہ رہی تھی جی کہ ایک سپیچ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ 2024 میں جب آئی تھی تو مہنگائی ایسے تھی، ایسی ہے جی، اور 25 میں تھی مہنگائی ایسے، اور 26 میں مہنگائی ایسے ہے. تو محترمہ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ ٹھیک ہے آپ رائیونٹ شریف میں رہتی ہیں، آپ مغل بادشاہوں والا آپ کے والد کو بھی شوق تھا، آپ مغل شہزادی ہیں، یہ باتیں آپ اسی کمروں میں بیٹھ کے کر لیتی ہیں. یہ سارا ہی الٹ ہو گیا ہے. بتائیں دیانتداری کے ساتھ 24 اور آج مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے. جو کہتی تھی ایسے ہے، ایسے اور ایسے ہے، یہ الٹا ہو گیا. اگر 24 میں کچھ مہنگائی تھی، آج تو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. اور ایک وزارت اقتصادی امور کی ایک رپورٹ ہے جو پچھلے دنوں آئی ہے، جو مہنگائی کی وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں کہا ہے کہ حکومت نے جولائی 2025 سے اپریل 2026 میں 11 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے لیے ہیں. 11 ارب ڈالرز کے 11 ارب ڈالر کے 11 ارب ڈالر، جو کہ گزشتہ سال سے 83% زیادہ ہیں، 83% زیادہ ہیں. یہ ہے وزارت اقتصادی امور کی رپورٹ، یہ میری رپورٹ یا کسی کی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں جہاں یہ حالات ہوں وہاں مہنگائی کس طرح کنٹرول ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومت کے عللے تللے کام جو ہیں وہ ہی نہیں ختم ہوں گے تو حکومت کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کرے گی، کس طرح غریب کاشتکار کو روزی روٹی. اس وقت غریب عوام جو ہے ایک وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، ایک وقت کی روٹی اس کے لیے جو ہے وہ وبال جان بنی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا، جب تک یہ اپنے شاہی اخراجات اور عللے تللے اخراجات کو کنٹرول نہیں کریں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے، چیف منسٹر ہاؤس کے اخراجات کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی. اور میں تھوڑی سی ایک بات رہ گئی تھی کہ ہماری جو زراعت ہے اس کے اوپر ظلم دیکھیں کیا کر رہے ہیں. فوڈ آئٹمز کی جو امپورٹ میں 13% اضافہ ہوا ہے. پچھلے 3 سالوں میں فوڈ آئٹمز کی امپورٹ جو ہے 13% انکریز ہوئی ہے، جو کم ہونی چاہیے تھی. ہم زرعی ملک ہیں، زرعی ملک ہونے کے باوجود ہماری فوڈ آئٹم کی امپورٹ 13% انکریز ہوئی ہے، جس سے $8 بلین کا اضافہ. $8 بلین، $1.5 بلین ہم نے لینا ہوتا ہے تو ہم IMF کے پاؤں ہاتھ چومتے ہیں، اور ایک زرعی امپورٹ میں $8 بلین کا. اور ہماری فوڈ ایکسپورٹ جو ہے وہ 32% کم ہوئی ہے. پچھلے 3 سالوں میں 32% فوڈ ایکسپورٹ ہماری کم ہوئی ہے، جو بڑھنی چاہیے تھی. اور چینی دیکھیں، پچھلے سال انہوں نے 1 سال کے اندر، اب چینی دوبارہ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. پچھلے 1 سال میں انہوں نے فروری مارچ میں چینی ایکسپورٹ کی اور اکتوبر میں امپورٹ کی، جس سے $175 ملین کا ملک کو نقصان ہوا ہے. تو آپ کیا اس ملک کو چلائیں گے، کس طرح چلائیں گے؟ میری اپنے اعلیٰ اداروں کے ساتھ یہ گزارش ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے، کسان ونگ پاکستان تحریک انصاف سے، کہ خدا را آپ اس ملک پہ رحم کریں. ان نلیک نہل ٹولوں کو جن کو آپ نے فارم 47 کے تحت حکومت دی ہے، ان سے عوام 25 کروڑ عوام کو چھٹکارا دلائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاکہ جو اس ملک کے صحیح حقیقی نمائندے ہیں، جب تک معاشی استحکام اس وقت ہوگا جب سیاسی استحکام ہوگا. اللہ حق ہے، سیفر نے عمران احمد خان نیازی کی جو بات تھی اس کو سچ ثابت کیا کہ یہ ایک سیفر کے تھرو ایک منتخب عوامی حکومت کا خاتمہ اس وقت کیا گیا جب پاکستان کی معاشیت ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی تھی. اس وقت ایک دنیا کے جابر ملک کے ایک شخص کے کہنے پر کہ اس شخص کو، جس شخص نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا
جس شخص نے اس پاکستان کے لیے سستا تیل خریدنے کے لیے رشیا کے ساتھ معاہدے کر رہا تھا، ایران کے ساتھ کر رہا تھا، وہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے جا رہا تھا، جس کے اندر اس پاکستان کا درد تھا، جو اس پاکستان کا حقیقی نمائندہ تھا، جو پاکستان کی غریب عوام کو درد کو سمجھنے والا شخص تھا، اس کو رات کی تاریخی میں ایک سائفر جو تھا، جو اس وقت کا جو آج کا وزیر اعظم کہتا تھا اگر سائفر ٹھیک ہوا تو میں ریزائن دے کے سیاست چھوڑ دوں گا، اب میرا خیال ہے کہ اس کی حقیقت ہم نے نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم نے پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہے۔ تو اب کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جی وہ دیکھیں نا جی، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ یہ بات مجھے ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ وہی سمجھ لیں نالائق ہے کہ ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے۔ اب ہر شخص کے اوپر پیرا فورس آپ نے لگا دی ہے، ہر شخص کے اوپر ٹیکس لگا۔ بھائی آپ ٹیکس لیں، پہلے آپ اپنی جو سٹیٹ ہے، اپنا صوبے کو ویلفیئر تو بنائیں نا، لوگوں کو جینے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی تو دیں، ان کو بچوں کو تعلیم دیں، ان کو صحت دیں، اس کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ ان سے ٹیکس لیں۔ یہاں لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، لوگ خودکشی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور آپ نے منڈیوں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ پہلے تو منڈیوں کے اوپر بڑی کرپشن ہوئی ہے ان کے ٹھیکوں میں، اور اس کے بعد اب ہر جانور جو ہے، اول تو لوگوں کے پاس قربانی تو لوگ خود قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو قربانی کے جانور کہاں لینے ہیں؟ لوگ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کی روزی روٹی پوری کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ جانوروں کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو سارے کا سارا تباہ ہو گیا نظام ہی۔ جی اور اوکے جی 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 یا رکھنا ہے؟ ہاں جی یار دیکھیں، ہم نے تو 2024 میں بھی کاشتکار کی بات کرنے کے لیے، ہاں حکومت کی نہلی کا اندازہ یہ کر لیں، یہ اجلاس 15 دن چلا ہے، 15 سے بھی زیادہ دن، اور یہ اجلاس جو ہے اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ تھا، جس کے اندر سب سے مین ایجنڈا تھا کہ گندم کے بحران کے اوپر بریفنگ دے، بتائے آ کے حکومت۔ لیکن 15 دنوں میں فلم سٹی بنایا گیا ہے، 15 دنوں میں امویبل پراپرٹی جو کہ عدلیہ کی تباہی کے قانون بنائے گئے ہیں، غریب کی تباہی کے قوانین بنائے گئے ہیں، غریب کی لوٹ مار کے لیے ٹیکس پاس کرائے گئے ہیں۔ لیکن 15 دنوں میں حکومت کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ غریب کاشتکار کے اوپر ایوان کے اندر بحث کرائے۔ اور پوچھیں اس اسپیکر صاحب سے بھی پوچھیں، حکومت سے بھی پوچھیں کہ حکومت کہاں ہے، کہ حکومت نے پنجاب اسمبلی 12 کروڑ عوام کا سب سے بڑا مقدس ایوان ہے، لیکن 15 دن ہم نے بار بار اسپیکر کو کہا، اس نے کہا جی کل کرائیں گے، پرسوں کرائیں گے، ایٹ دی اینڈ انہوں نے اجلاس ختم کر دیا۔ یہ بھی ایک حکومت کی نالاکی اور نہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت کے پاس، کیونکہ اس کی جو ویٹ پالیسی ناکام ہو گئی تھی، تو اس لیے وہ ایوان کے اندر آ کے بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج بھی ہم چیلنج کرتے ہیں، حکومتی وزراء کو چیلنج کرتا ہوں میں، اور چیف منسٹر کو کرتے ہیں کہ آئیں جس فورم پہ بھی بیٹھنا ہے، آ کے ہمارے ساتھ غریب کی بات کریں۔ غریب کاشتکار کو جتنا ظلم زیادتی جبر آپ نے کیا ہے، ہم ہر جگہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ہماری جو تنظیمیں ہیں دوسری، ہم نے ہر تنظیم کو کہا ہے کہ ہم جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن جو باقی کاشتکار تنظیمیں ہیں شاید ان کے مفادات کسی اور جگہ جڑے ہوئے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کر بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ ایک دبے لفظوں میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کے میڈیا کی وساست سے ان کو آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ جتنی کسان تنظیمیں ہیں، ہم کاشتکار کے لیے، اس ملک کی زراعت کے استحکام کے لیے ہم مل بیٹھ کر ایک لاہ عمل بنائیں، تاکہ اس حکومت کو بتا سکیں کہ کاشتکار تنہا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔